ایک مرتبہ حمران امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، آقا آپ کے قائم کی حکومت کب ظاہر ہوگی؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے حمران، تمہارے بہت سے دوست ہیں اور تم ان کے حالات اور زمانے سے خوب واقف ہو۔ جان لو کہ اب زمانہ ایسا نہیں کہ جس میں امام ظہور کر سکیں۔ اے حمران سنو، زمانہ سابق میں ایک عالم تھا کہ اس کا ایک لڑکا تحصیل علم کے لیے رغبت نہیں رکھتا تھا اور اپنے باپ سے کچھ نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس عالم کا ایک ہمسایہ اس سے علم حاصل کرتا تھا اور رفتہ رفتہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب اس عالم کا آخری وقت آیا تو اپنے لڑکے سے کہا، افسوس کہ تو نے مجھ سے کچھ نہیں پڑھا، لیکن فلاں ہمسایہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا عالم ہو گیا ہے، لہٰذا اگر تجھے میرے علم کی ضرورت پڑے تو جا کر اس سے سیکھ لینا۔ عالم یہ وصیت کر کے انتقال کر گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے کوئی خواب دیکھا اور تعبیر کے لیے اس عالم کو طلب کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا اس کا کوئی فرزند ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں اس کا ایک بیٹا ہے۔ بادشاہ نے اس کے بیٹے کے پاس ملازم بھیجے تاکہ اسے دربار میں حاضر کریں۔ یہ دیکھ کر لڑکا پریشان ہو گیا کہ اگر بادشاہ وقت نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں کیسے جواب دوں گا۔ اچانک باپ کی وصیت یاد آئی۔ دوڑتا ہوا ہمسایہ عالم کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر اپنے بابا کی وصیت کو بیان کیا اور کہا کہ بادشاہ نے مجھے طلب کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیے۔ ہمسائے نے کہا، میں جانتا ہوں کہ بادشاہ نے تمہیں کیوں بلایا ہے، لیکن اس شرط پر بتا سکتا ہوں کہ بادشاہ سے جو کچھ انعام ملے گا اس میں سے آدھا تم مجھے بھی دے دو گے۔ لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میری مشکل آسان کر دو۔ ہمسائے عالم نے اسے قسم دی اور تحریر لکھوا کر بتایا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے اور تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ دریافت کرے کہ اب کیسا زمانہ چل رہا ہے، لہٰذا جب وہ تم سے یہ پوچھے تو تم یہ کہنا کہ اب بھیڑیے کی طرح کا زمانہ چل رہا ہے۔ غرض لڑکا دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے؟ تو لڑکے نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ اب کیسا زمانہ چل رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم ٹھیک سمجھے تو پھر بتاؤ کیسا زمانہ چل رہا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ زمانہ بھیڑیے کی مانند چل رہا ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بڑا خوش ہوا اور اس کو انعام دینے کا حکم دیا۔ لڑکا انعام شاہی لے کر گھر آیا اور اس میں سے اپنے ہمسایہ عالم کو کچھ نہ دیا اور اس نے سوچا کہ یہ مال میری زندگی بھر کے لیے کافی ہے اور آئندہ میں کسی کا محتاج بھی نہ رہوں گا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد بادشاہ نے دوسرا خواب دیکھا اور اس لڑکے کو طلب کیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ وعدہ تو پورا نہیں کیا تھا، لہٰذا اب میں اپنے ہمسائے عالم کو کیا کہوں گا اور میں یہ کیسے معلوم کروں گا کہ بادشاہ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ خیر، ہمت کر کے وہ عالم کے پاس آیا اور منت و سماجت کرنے لگا اور معافی مانگنے کے بعد قسم کھانے لگا کہ آئندہ جو ملے گا اس کا آدھا حصہ میں حاضر کر دوں گا۔ عالم نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا، تو سنو، بادشاہ نے ایک دوسرا خواب دیکھا ہے اور یہ پھر وہی تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اب زمانہ کیسا چل رہا ہے، تو اس دفعہ تم جواب میں کہنا کہ زمانہ بھیڑ کی مانند چل رہا ہے۔ غرض لڑکا دربار میں پہنچا اور بادشاہ کو اسی طرح بتایا، جس کی وجہ سے وہ بڑا خوش ہوا اور پہلے سے زیادہ انعام دینے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ بھی اس نے عالم کو کچھ نہ دیا اور یہ سمجھنے لگا کہ اب کبھی اس کی ضرورت پیش نہ آئے گی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ نے ایک تیسرا خواب دیکھا اور پھر اس لڑکے کو طلب کیا۔ اس مرتبہ وہ بہت پریشان ہوا اور نادم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ میں تو اس کو دوبارہ دھوکہ دے چکا ہوں، اب کس منہ سے اس کے پاس جاؤں گا؟ اور پھر یہ سوچنے لگا کہ میں خود بھی تو کچھ نہیں جانتا جو بادشاہ کو جا کر بتا دوں۔ ناچار اپنی رسوائی کے ڈر سے ایک مرتبہ پھر اس عالم کے پاس گیا اور خدا کی قسم دی اور التجا کی
اور پھر کہا کہ مجھے بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا ہے، اگر میں حاضر نہ ہوا تو وہ میری موت کا حکم صادر کر دے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ بادشاہ نے مجھے کیوں بلایا ہے اور مجھے اس کا کیا جواب دینا ہے۔ عالم نے اس سے عہد و پیما لیا اور کہنے لگا کہ کیا اس مرتبہ تو تم مجھے فریب نہیں دو گے، اور ایک تحریر لکھوا کر بتایا کہ اس بار بھی بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور وہ تم سے وہی سوال کرنے والا ہے، مگر اس مرتبہ تم جواب دینا کہ زمانہ ترازو کی مانند ہے۔ لڑکا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عالم کے بیان کے مطابق اس کو زمانے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور بہت زیادہ انعام و اکرام نوازے۔ اس مرتبہ وہ تمام مال لے کر عالم کی خدمت میں آیا اور کہا، اس بار یہ انعام ملا ہے، آپ خود تقسیم فرما لیں، اپنا حصہ رکھ لیجئے۔ عالم نے کہا کہ آپ تو سمجھا کہ پہلا زمانہ چونکہ بھیڑ کی طرح تھا، لہٰذا تم بھی بھیڑیے کی خصلت کی طرح ہو گئے اور دل میں یہ عہد کر لیا کہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کرو گے۔ دوسرا زمانہ بھیڑ کی مانند تھا اور تم نے بھی بھیڑ کی عادت کو اپنا لیا اور اپنا مال اپنے سامنے اکٹھا کر لیا۔ اور تیسرا زمانہ ترازو کی مانند ہے اور ترازو کا کام عدل و انصاف کرنا ہے، لہٰذا تم نے بھی انصاف کیا اور اپنے وعدے کو پورا کیا۔ خیر، یہ مال تم اپنے ہی پاس لے جاؤ، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے امام باقر علیہ السلام کے اس واقعے کو سمجھا۔ گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمانے کی حالت ابھی اس طرح نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کر سکیں۔ زمانہ جب تک مکر و فریب اور عہد شکنی کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑتا اور عدل و انصاف اور عہد و پیما کو پورا کرنے کی طرف نہیں بڑھتا، تب تک قائم آل محمد کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔